فتوكل على الله إنك على الحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الحرج كهجرة إلي، رواه مسلم. وفي رواية عند أحمد: العمل في الحرج كهجرة إلي. وعند الطبراني: العبادة في الفتنة كهجرة إلي. محترم سامعین، جو حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس حدیث کے مختلف ٹکڑے میں نے آپ کے سامنے ذکر فرمائے. پہلی حدیث صحیح مسلم میں ہے، اور دوسری حدیث مسند احمد میں ہے، اور تیسری حدیث طبرانی میں ہے، اور تینوں صحیح سند والی حدیث ہیں. صحیح مسلم میں کسی حدیث کا پایا جانا اس حدیث کے اعلیٰ درجے میں کی خود دلیل ہے. محترم سامعین، اس حدیث کا انتخاب میں نے آج اس لیے کیا ہے کہ رمضان مبارک مہینہ ہمارے سروں پر سائے ہو چکا ہے، اور خود ہم اپنے آپ میں دیکھتے ہیں کہ عبادات میں سستی اور کاہلی ایک ہماری عام عادت سی ہو گئی ہے. عبادات میں سستی اور کاہلی، عبادات کے پیچھے رہنا اور مختلف بہانے بازی کرنا ایک انسان کی عام عادت ہوتی جاتی ہے. اور یہ عادت اس وقت زیادہ بری ہو جاتی ہے جب کوئی مبارک مہینہ یا جب کوئی مبارک ایام یا مبارک گھڑیاں اور مبارک ساعتیں ہمارے سامنے ہوں اور ایک مسلمان اس میں تاخیر کرتا جائے، پیچھے ہٹتا جائے. حدیث کا ترجمہ ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم: العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ. حرج کے مختلف محدثین نے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں. کسی نے کہا کہ مطلب غلط کرنے کا زمانہ، کسی نے کہا کہ فتنوں کا زمانہ. فتنوں کے زمانے میں جب حالات خراب ہوں، فتنے بڑھتے جا رہے ہوں، نتنے فتنے سر اٹھا رہے ہوں، اور زمانے میں مختلف مصیبتیں، آفتیں، بلائیں، پریشانیاں، آسمانی بلائیں، زمینی بلائیں بڑھتی جا رہی ہوں، ان حالات میں عبادات میں آگے بڑھنا، عبادات میں لگے رہنا، عبادات کرتے رہنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے جانے کے برابر ہے. العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ. اور مسند احمد کی روایت ہے: العمل فی الحرج. فتنوں کے زمانے میں عمل میں آگے بڑھنا یہ ہجرت کرنے کے برابر ہے. اور طبرانی کی روایت کے مطابق فتنوں کے زمانے میں مستقل لفظ فتنہ کا استعمال کیا گیا. فتنے کے زمانے میں، فتنے کے ایام میں عبادات میں آگے بڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جانے کے برابر ہے. محترم سامعین، اس حدیث میں عبادات میں آگے بڑھنے کو ہجرت کے موافق ثواب دیا گیا. اور ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام میں مختلف درجات کے مختلف طبقات کے صحابہ کرام تھے، اور مختلف محدثین نے صحابہ کرام مختلف درجات میں بانٹا بھی ہے. اور لیکن یہ بات مسلم بھی ہے کہ صحابہ کرام مقام بہت اونچا تھا جنہوں نے ہجرت کی تھی، جو مہاجر کہلائے، جنہوں نے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر اپنا وطن، اپنی تجارتیں، اپنا خاندان، قبیلہ اور اپنی ساری ضروریات کو قربان کیا اور تمام کو چھوڑ کر اسلام کی خاطر ہجرت کر کے آ گئے. ابن العربی ایک جگہ فرماتے ہیں، یاد رکھیے ابن العربی یہ لفظ جہاں بھی آتا ہے ایک مسلمان کو متربع رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تاریخ اسلام میں دو ابن العربی آئے ہیں. ایک وہ تھے جو اہل سنت والجماعہ میں سے تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، اور ایک اور تھا جو بہت بڑا عالی صوفی، ملحد، زندیق، بے دین، یہاں تک کہ وحدت الوجود کا اقرار کرنے والا تھا. سب سے پہلے والے ان کا نام تھا محمد بن عبداللہ ابن العربی المالکی، جن کا انتخاب 534 ہجری میں ہوا. بڑے محدث تھے، صحیح جامع ترمذی پر شرح بھی ہے عارض الاحوذی. ایک اور جو بدعتی ابن العربی تھا اس کا نام تھا محمد بن علی بن محمد عربی الاندلسی، جو 638 ہجری میں جس کی وفات ہوئی تھی. تو ان دونوں میں ہمیں متربع رہنے کی ضرورت ہے. تو ابن العربی رحمہ اللہ جو اہل سنت میں سے تھے، اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وجہ تمثیل بالہجرہ ان الزمن الاول کان الناس فی من دار کفر الى دار ایمان واہلہ. اس حدیث میں عبادات میں آگے بڑھنے کو ہجرت سے جو تشبیہ دی گئی ہے وہ اس لیے کہ شروع زمانے میں، یعنی مکی دور کی بات کریں، شروع زمانے میں لوگ
خاطر دارالکفر سے نکل کر کفرستان سے نکل کر دارالایمان اور مسلمان طرف دوڑا کرتے تھے، ہجرت کر کے آیا کرتے تھے تاکہ اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں، اپنے دین کی حفاظت کر لیں اور پورے اطمینان کے ساتھ، پوری آزادی کے ساتھ وہ عبادت کر سکیں، عبادت میں آگے بڑھتے رہیں۔ پھر فرمایا فَإِذَا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ تَعَيَّنَ عَلَى الْمَرْءِ أَن يَفِرَّ مِنَ الْفِتْنَةِ إِلَى الْعِبَادَةِ۔ اسی طرح جب جب فتنے پیدا ہو جائیں، جب جب زمانے مصیبتیں آتی جائیں تو مسلمان پر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ تمام برائیوں سے ہٹ کر کے وہ عبادت طرف آ جائے، عبادت کی طرف ہجرت کر جائے۔ اسی لیے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں آگے بڑھنے کو ہجرت قرار دیا۔ محترم سامعین، عبادات اس کی تو بہت لمبی تفصیل ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب العبودیہ فرماتے ہیں العبادۃ واسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الاقوال والافعال۔ پھر اس پر اور تفصیل سے بیان فرماتے ہیں عبادت سے مراد عبادت ایک ایسا جامع اسم ہے، عبادت ایک ایسا اسم جامع ہے، اس میں ہر وہ کام آ جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، بھلے وہ قول ہو بھلے یا فعل ہو، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یتیم کی مدد کرنا ہے، خدمت خلق ہے، پڑوسی کے ساتھ سے سلوک ہے، عبادات میں آگے بڑھنا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں عبادات میں آ جاتی ہیں۔ موجودہ زمانہ یہ واقعی فتنوں کا زمانہ بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طرح کی فتنے سر اٹھائے ہیں، بلکہ مختلف طرح کی فتنے روزانہ سر اٹھا بھی رہے ہیں اور مختلف طرح کے فتنے سر اٹھا کر جم بھی چکے ہیں اور مسلمان بہت بڑی تعداد ان فتنوں میں مبتلا بھی ہو چکی ہے اور مسلمان کی بہت بڑی تعداد ان فتنوں میں مبتلا ہو کر ان کی طرف دعوت بھی دے رہے ہیں، ان کے داعی بھی بنے پھر رہے ہیں۔ ان حالات میں ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہوا کرتا ہے، ان حالات مسلمان کے لیے واجب ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عبادات کی طرف لے کر جائے، اپنے آپ کو عبادت کی طرف چھوڑ دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، تم اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ پڑو۔ ان فتنوں کے زمانے میں جہاں مال کا فتنہ، عورت کا فتنہ، تجارت کا فتنہ، دولت کا فتنہ، مختلف طرح کے فتنے ہیں، اس میں ایک مسلمان کے لیے اپنے ایمان کو بچانے، جہنم سے دور رہنے، جنت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے کہ انسان عبادات کی طرف آتا جائے۔ محترم سامعین، فتنے انسان کو عبادت سے دور کر دیا کرتے ہیں، فتنے انسان کو عبادات سے مشغول کر کے دنیاوی کاموں میں لگا دیا کرتے ہیں۔ یہ فتنوں ہی کی بات ہوتی ہے، یہ فتنوں کا حادثہ ہوا کرتا ہے۔ فتنے نت نئے طریقے سے، مختلف طریقوں سے، مختلف عذر کے ذریعے سے ایک مسلمان کو عبادت سے دور کرتے ہیں اور دنیاوی کاموں سے منہمک کر دیا کرتے ہیں، دنیاوی کاموں سے لگا دیا کرتے ہیں۔ لیکن ایک کامیاب مومن ہوا کرتا ہے، ایک حقیقی مومن وہ ہوا کرتا ہے جو ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے، تمام دنیاوی مشغولیتوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے وہ عبادات پر اپنے آپ کو جمع رکھے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا دستور ہے کہ اللہ رب العالمین مسلمان کو حصول جنت کے لیے، جہنم سے آزادی کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے مختلف مواسم ادا کیا کرتے ہیں۔ ایک مسلمان پر واجب ہوا کرتا ہے ان موسموں سے، ان لمحات سے، ان گھڑیوں سے، ان ایام سے فائدہ اٹھائے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، مسابقت کرنے والوں کو، دوڑ لگانے والوں کو ان ایام میں دوڑ لگانا چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات، خیر کے کام میں آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن کیا بری بات ہوگی، کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ اگر کوئی مسلمان ان خیر کے ایام کو بھی پائے لیکن وہ عبادات سے پیچھے رہتا جائے، اہم چیزوں کو چھوڑ دیا کرے، یا خصوصی ایسی وہ عبادتیں جو ان ایام سے مخصوص ہوا کرتی ہیں، جو ان ایام سے خاص ہوا کرتی ہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، رمضان میں احتساب کی نیت سے روزے رکھتا ہے، رمضان میں احتساب کی نیت سے ثواب کی نیت سے قیام اللیل کرتا ہے۔ ان جیسی اہم عبادتوں کو چھوڑ دیں اور اس کے لیے عذر تلاش کرتا رہے کہ میرے پاس فلاں عذر تھا جس وجہ سے میں اس عبادت میں نہیں پیچھے رہ گیا۔ یہ عذر پیش کرنا یہ کبھی بھی مومنوں کی علامت نہیں رہی ہے۔ عبادات میں پیچھے رہ جانے کے بعد عذر پیش کرنا یہ کبھی بھی مومن کی علامت نہیں رہی ہے، بلکہ مومن تو وہ ہوا کرتے ہیں کہ کسی بھی عبادت کا بے صبری سے انتظار کیا کرتے ہیں، کسی بھی عبادت کے آنے کے لیے بے صبری سے انتظار کیا کرتے ہیں اور اس عبادت کا موقع آتے ہی پوری طاقت کے ساتھ،
حتی المقدور، مختلف طریقوں سے اس عبادت کو کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، یہ مومن کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ورجل قلبه معلق بالمساجد، 7% کے خوش نصیب لوگ جو جنت میں جو اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک مسلمان وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا رہتا ہے۔ صحابہ کرام کی عادت یہی تھی، صحابہ کرام کسی بھی عبادت کو پورے اہتمام سے کیا کرتے تھے، کبھی بھی عذر پیش نہیں کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے عذر پیش کرنا ہے کبھی بھی مومنوں کی علامت نہیں رہی ہے۔ عذر پیش تو صحابہ کرام کے زمانے میں جنگ کو جانے سے پیچھے ہٹ جانا، یا صدقہ خیرات کرنے سے پیچھے ہٹ جانا، نمازوں سے پیچھے ہٹ جانا، یہ کبھی بھی جو مسلمان کی عادت نہیں رہی، بلکہ حد رسالت میں یہ منافقوں کا کام رہا ہے۔ منافقوں کا کام رہا تھا کہ وہ ہر عبادت سے پیچھے ہٹ جاتے، دور ہو جاتے، اور بعد میں آنے کے بعد وہ عذر پیش کیا کرتے، یعتذرون الیکم۔ تو یاد رکھیں محترم سامعین، شیطان کا کام یہ ہوا کرتا ہے کہ شیطان انسان کو خیر کے کاموں سے ہٹا کر کے لا یعنی چیزوں طرف لگا دے۔ شیطان کی عادت یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ انسان کو کار خیر سے نکالنا، خیر کے ایام میں مشغول کر دینا، اور اس کو لا یعنی بیکار فضول چیزوں میں مبتلا کر دینا، اور اس کے لیے مختلف عذر تلاش کرنا، یہی تو شیطان کا کام ہے۔ شیطان نے اسی لیے اللہ تعالیٰ سے وعدہ بھی کیا تھا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، لیکن کیا وہ مسلمان حقیقی مسلمان ہیں جو شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں اور رمضان کے مہینوں میں مختلف خیر کے ایام میں عبادات کے موسم میں عبادات کو چھوڑ دے، پیچھے ہٹ جائے اور عذر تلاش کرتا رہے؟ نہیں، یہ کبھی مومن کی علامت نہیں ہوا کرتی۔ یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے جو ہمیں زندگی دی ہے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ میں اور آپ سوچیں ہمارے اہل و عیال میں سے، ہمارے خاندان میں سے، دوست احباب میں سے کتنے گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ ہے؟ آج نہیں۔ اللہ نے ہمیں اس ماہواری کے اس مصیبت کے ایام میں، اس فتنوں کے زمانے میں، بیماری کے زمانے میں یہ جو ہمیں زندگی دی ہے، اور اس پرسکون ماحول میں طلب علم کا موقع دیا، اس پرسکون ماحول میں عبادات کا موقع دیا، اس پرسکون ماحول میں تراویح کا موقع دیا، یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ باہر لوگ ترس رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، باہر لوگ ترس رہے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے۔ تمام نعمتیں ہونے کے باوجود، تمام مواقع میسر ہونے کے باوجود، اگر کوئی عبادات میں کسی بھی عبادت سے پیچھے رہتا ہے اور بیکار کا عذر تلاش کرتا ہے تو یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے، بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ یقیناً شیطان عذر کو اچھے انداز سے پیش کرنا انسان کے دل میں ڈالتا ہے کہ اگر کوئی پوچھے تو یہ بات بتا دو، اگر کوئی پوچھے تو وہ بات بتا دو، لیکن مومن ایسا نہیں ہوا کرتا جو عذر پیش کرتا رہے، عبادت سے پیچھے ہٹ جائے اور عذر پیش کرتا رہے۔ یاد رکھیے یہ جو ایام ہیں، بھلے وہ طلب علم کے لیے ہو، بھلے وہ روزوں کے لیے ہو، بھلے وہ قرآن کی تلاوت کے لیے ہو، بھلے وہ تراویح کے لیے ہو، بھلے قیام اللیل کے لیے ہو، بھلے ذکر و اذکار کے لیے ہو، ہم اسے غنیمت جانیں، ہم اسے غنیمت جانیں۔ آنے والا دن اور پریشانی لے کر آ رہا ہے، ہر آنے والا دن پچھلے دن کے مقابلے میں زیادہ شر والا ہوا کر رہا ہے، آنے والا دن پچھلے دن کے مقابلے میں زیادہ برائیاں لے کر آ رہا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه۔ یاد رکھو کہ ہر آنے والا دن پچھلے دن کے مقابلے میں زیادہ شر والا ہوا کرتا ہے۔ تو حالات پتہ نہیں اور کیا پلٹا کھائیں، حالات پتہ نہیں اور کیا کیا دنیا میں چیزیں لے کر آئیں۔ ایک مسلمان وہ ہوا کرتا ہے جو اپنی عمر کو غنیمت جانے، ایام کو غنیمت جانے، لمحات کو غنیمت جانے، اور جس جگہ پر موجود ہے اس جگہ پر جو نعمتیں موجود ہیں، جس طرح کی نعمتیں موجود ہیں، جس طرح کی سہولیات موجود ہیں، ان کو غنیمت جانے، انہیں استفادہ کرے اور اپنی دنیا آخرت کو سنوار لیا کرے، ایک مسلمان کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اور یاد رکھیے کسی بھی خیر کے کام سے انسان اگر دور ہو جاتا ہے اسے افسوس ہونا چاہیے۔ کوئی عبادت اسے چھوٹ جاتی ہے، کوئی کار خیر اسے چھوٹ جاتا ہے تو اس مسلمان کو افسوس ہونا چاہیے، جیسے ہمارے صحابہ کرام افسوس کیا کرتے تھے۔ کوئی بھی کار خیر سے اگر پیچھے رہ جاتے کسی وجہ سے، وہ چھوٹ جاتا ان سے یا بشری تقاضے سے وہ کر نہیں پاتے تو رویا کرتے تھے صحابہ کرام کہ میں نے فلاں کام نہیں کیا، میں فلاں جنگ میں شریک نہ ہو سکا، میں فلاں کام کر نہ سکا، افسوس کیا کرتے تھے۔ یہ مسلمان کی علامت ہوا کرتی ہے۔ عذر تلاش کرنا، بیکار کا عذر پیش کرنا مسلمان کی علامت نہیں، اور کسی بھی کار خیر سے پیچھے رہنا مسلمان کی علامت نہیں، اور کسی بھی کار خیر سے پیچھے رہ جانے کے بعد افسوس کا اظہار کرنا، حسرت کا اظہار کرنا اور دوبارہ وہ کار خیر کرنے پر عزم کرنا، یہ مسلمان کی علامت ہوا کرتی ہے۔ تو رمضان مبارک مہینہ ابھی بھی شروع ہوا ہے،
اور تیزی سے شروع ہو کے پہلا ہفتہ ختم ہی ہونے کو آ رہا ہے. اگر میں اور آپ اس ماہ مبارک میں جس جگہ پر ہم لوگ ہیں، جس شہر میں ہم لوگ ہیں، جس چہار دیواری میں ہم لوگ ہیں، اور جہاں جو نعمتیں موجود ہیں ان سے اگر ہم نے صحیح معنی میں استفادہ نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بدنصیبی ہوگی، یہ بہت بڑی بدنصیبی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام مسلمانوں کو تمام عبادات میں آگے رہنے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ شیطانی وسوسوں سے، شیطانی خیالات سے ہماری حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.